بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں جو خاص عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ ماہ سفر کے حوالے سے خاص ہے اور یہ اتنا مجرب اور پاورفل عمل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی کر لیتا ہے تو اس عمل کی برکت سے پورا سال اللہ پاک کی خصوصی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، اور جو انسان یہ پورے یقین اور دھیان کے ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنا خاص فضل فرماتے ہیں اور اس کی تمام جائز حاجات جو ہیں وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سفر المظفر کا چاند نظر آ جائے تو پہلے تو آپ چاند دیکھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس نئے چاند کی برکت سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کی ہر قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائیں اور آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پوری فرما دیں۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل آپ نے نماز مغرب یا عشاء ادا کرنے کے بعد کرنا ہے اور ماہ سفر کی پہلی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے نماز مغرب یا عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز مغرب کے بعد سے لے کر نماز فجر سے پہلے تک آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھیں، پھر چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت اکٹھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے 70 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 70 مرتبہ سبحان اللہ یا عظیم، سبحان اللہ یا عظیم کا ورد آپ نے 70 مرتبہ کرنا ہے، اور پھر 70 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارکہ کا ورد 70 مرتبہ کرنا ہے۔ آخر میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، خصوصی طور پر رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ تو آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں، آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اچھی جاب چاہتے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ کے ہر قسم کے مسائل اور پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے ضرور پوری فرما دیں گے، اور جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔